وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ، البتہ پھسلا دیں گے آپ کو. لَيُزْلِقُونَكَ کا جو لفظ ہے زلقہ سے ہے، پیروں کا پھسلنا. بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے. لما، جب، سمعوا، وہ سنتے ہیں، الذکر، ذکر کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً قریب ہے کہ تجھے اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضرور ہی پھسلا دیں گے جب وہ ذکر کو سنتے ہیں. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو یہ کفار آپ کو اتنی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے تاکہ آپ کو نظر لگ جائے. اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کر رہا ہوتا تو آپ ان کی بری نظر کے زیر اثر آ کے بیمار ہو جاتے. یعنی ان لوگوں کی نظر آپ کو لگ جاتی. ایسا وہ مقصد سے ہٹانے کے لیے بھی کیا کرتے تھے. مثلا اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، آپ اس کو گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیں تو وہ اٹکنے لگے گا، گھبرا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو نظر لگ جائے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اِنَّهُ، بے شک وہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَمَجْنُونَ، البتہ مجنون ہے. مشرکین کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. انہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جاری ہے. یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن میں دیوانگی والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ قرآن میں دیوانگی والی کوئی بات ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں. وما ہوا، اور نہیں ہے وہ یعنی ذکر، الا ذکر للعالمین، مگر ایک نصیحت سب جہانوں کے لیے. ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے. یہاں یہ بات ہوئی کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھور کر دیکھتے تھے کہ آپ کو نظر لگا دیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض رکھتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اس بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے، نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہا تھا. یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر لگنا اور اس کا اثر انداز ہونا حق ہے. اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر کر جاتی. بہرحال جب تم سے نظر بد کی وجہ سے غسل کروایا جائے تو غسل کر لیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ پناہ میں دیتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے. اور فرماتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو انہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی بچوں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے. ایک واقعہ بھی آتا ہے، ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا.
اب ایک صحابی غسل کر رہے تھے، وہاں سے دوسرے صحابی گزرے، تو انہوں نے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا جیسا خوش رنگ جسم آج دیکھا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت جسم. کسی پردہ نشین کہتے ہیں کنواری لڑکی کی جلد بھی ایسی نہیں ہوتی، یعنی اتنی خوش رنگ جلد تو اس کی بھی نہیں ہوتی. تو وہ فوراً ہی زمین پہ گر پڑے. ابھی تو ان صحابی نے یہ بولا ہے اور وہ گر گئے، اور انہیں اتنا تیز بخار ہو گیا کہ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے. انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ سہل کی خبر لیجئے، وہ تو گرے پڑے ہیں، یعنی اٹھ بھی نہیں سکتے، ان میں اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بارے میں کس پر شک ہے، یعنی اس کو کس کی نظر لگی ہے؟ لوگوں نے کہا اسے عامر بن ربیعہ کی نظر لگی ہے، کیونکہ یہ کنفرم تھا کہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے یہ کامنٹس بھی دیے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرنے والی حرکت کرتا ہے؟ اگر کسی کو اپنے بھائی کی کوئی چیز نظر آئے جو اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اسے برکت کی دعا دے. بارک اللہ، ماشاء اللہ کہنا چاہیے. پھر پانی طلب فرمایا اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وضو کریں. چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ، کوہنیوں تک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور تہبند کے اندر کا حصہ دھویا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالنے کا حکم دیا. راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ برتن ان یعنی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے ان پر انڈیل دیا جائے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب کسی کے بارے میں کنفرم ہو کہ اسی کی ہی نظر لگی ہے تو اس کے وضو کا پانی یا غسل کا پانی اس پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی تو نظر زائل ہو جائے گی. لیکن عمومی طور پر آپ کو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ نظر کس کی لگی ہے. ایسی صورت میں دعاؤں کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. اور نظر بد کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ الناس بہترین 2 صورتیں ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہارے لیے ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے اور ہر نفس کی برائی سے یا حاسد کی نظر بد کی برائی سے شفا طلب کرتا ہوں. اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے. میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہارے لیے شفا طلب کرتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عبید بن رفاع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا ان کو بڑی جلدی نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کروا لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی دعائیں پڑھ کر دم کرنی چاہیے ان پر. اگر کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ کر سکتی ہوتی تو نظر اس سے آگے بڑھ جاتی، یعنی تقدیر سے آگے بڑھ جاتی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے دم کروا لیا کریں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. جس کے پاس بھی نعمت ہے اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اس کو نظر لگ سکتی ہے. اس لیے نظر بد کی دعا کا دم کرتے رہنا چاہیے. ضروری نہیں کسی غیر کی ہی نظر بد ہو، اپنوں کی بھی لگ جاتی. اس لیے بہت زیادہ گھور گھور کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نظر بد کے توڑ کے لیے بھی پڑھی جانی چاہیے. ایسا کچھ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی ضعیف حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے.
یہ جو آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اس آیت کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نظر بد کے توڑ کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو ایسی کوئی چیز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو احادیث صحیحہ تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ سورت مکمل ہوئی اور یہ لیسن بھی مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین كالمجرمین ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. جیسے کہ ابھی ہم نے آیت نمبر 51 میں پڑھا کہ یہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو آپ کو گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے اور اپنی نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گاڑ دیا کرتے تھے تاکہ آپ کو نظر لگ جائے، تاکہ آپ
ان کی ان نظروں سے مرعوب ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں، یعنی آپ کو اس مقصد سے ہٹا دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ بڑی حقارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہا کرتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کی عقل اور ان کے عقیدے کے خلاف باتیں کرتے تھے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہہ کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتے تھے۔ نظر کا لگنا حق ہے، لیکن جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں اس کو پڑھ کر اللہ کی پناہ طلب کی جائے، پھر بے خوف ہو کر زندگی گزاری جائے کہ حفاظت سراسر اللہ کی ہے۔ اس ڈپریشن میں مبتلا نہ رہیں کہ ہمیں نظر لگ جائے گی۔ جب ہم نے اللہ کی مدد مانگ لی ہے، اللہ کی پناہ طلب کر لی ہے، تو حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کسی اور کی نعمت کو دیکھیں بلکہ اپنی نعمتوں کو بھی دیکھیں تو بھی ماشاءاللہ ضرور کہیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اپنے بھائی بہن اولاد اپنے دوستوں کے پاس موجودہ نعمتوں کو دیکھیں تو ان کو اس میں برکت کی بھی دعا دیں کہ اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے۔ بارک اللہ، اچھا بارک اللہ کہنے والا شخص دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے آپ کی ان نعمتوں میں۔ اور اگر کسی بھی اہم کام کو آپ کرنے والے ہوں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، جیسا کہ ہمیں اسی صورت میں باغ والے کے قصے سے پتہ چلتا ہے۔ واضح ہیں ساری آیات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔